أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اور جس نے اعراض کیا ہمارے ذکر سے، یاد رکھ لے اس کے لیے زندگی کی گزران تنگ ہو جائے گی، اور کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھے اندھا کیوں بنا دیا گیا؟ جواب ملے گا کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، تجھے پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی لیکن تو نے انہیں بھلا دیا، آج کے دن ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ نہایت عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں کامیاب لوگوں کے اوصاف کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کر ناکام لوگوں کی صف میں شامل فرمایا ہے، اور کامیاب لوگوں کا پہلا وصف ایماندار ہونا ہے۔ وہ انسان جو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ایمان کی دولت سیکھنے میں، حاصل کرنے میں، جاننے میں، پہچاننے میں، اور اس کے مقتضیات یعنی تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں بسر کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ ایمان لانا، اس سے کیا مراد ہے؟ 6 چیزیں ایمان کے ارکان میں شامل ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ پچھلے خطبہ میں اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور ملائکہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، یہ 3 باتیں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کی تھی۔ چوتھی بات آج ذکر کروں گا، اگر ٹائم ملا تو 5ویں چیز کا بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ چوتھی بات اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان بالکتب کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتابیں معروف ہیں، آسمانی کتابیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے۔ ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں۔ اپنے اپنے زمانے میں جو نبی آئے ان کو یہ کتابیں اور یہ صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے۔ ان کی قوموں کے لیے کامیابی کا راز اسی بات میں رکھا گیا کہ وہ ان کتابوں اور ان صحیفوں کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے اور زندگی بسر کرے۔ ان نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کو اپنی کتابوں کی تعلیمات جو ہے وہ دی، اللہ کا پیغام جو ہے ان کو پہنچایا۔ جیسے ہی ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہوا، ان کی کتابوں کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اور
پھر نیا نبی آ گیا اور نئے نبی کو نئی کتاب اور نئے پیغامات جو ہے وہ دیے گئے، اس کا زمانہ ختم ہوا تو اس کی نبوت بھی ختم ہوئی، اور اس کو جو کتاب دی گئی تھی اس کی تعلیمات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ فرما دی۔ سب سے آخر میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید سابقہ تمام شریعتوں کو، نبوتوں کو اور سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دینے والا ہے، الا یہ کہ وہی احکام جو سابقہ کتابوں میں موجود ہیں اور قرآن مجید میں اس کی تائید موجود ہے وہ آج بھی باقی ہیں۔ یہ ایمان لانا کہ آج صرف آسمانی کتاب قرآن مجید پر ایمان لا کر اسی پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ ایمان لانا ہے۔ سابقہ کتابیں آسمانی ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان پر اس وقت جو ہے وہ عمل ممکن نہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ان کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، دوسرے اس وجہ سے بھی کہ آسمانی ان کتابوں کا اس وقت وجود ہی نہیں ہے۔ دنیا میں وہ کتابیں تغیر اور تبدل سے اور لوگوں کے غلط استعمال سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ دنیا میں آج تورات کے، انجیل کے، زبور کے نسخے مل جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک طبع دوسرے طبع کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ جو باتیں ایک چھاپے میں موجود ہیں دوسرے چھاپے میں وہی باتیں نہیں، بلکہ اس کے برعکس کوئی اور چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ موجود ہے کہ جب یہ طبعات ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں باتیں ایک جیسی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی تھی وہ لوگوں کے ہاتھ میں اب موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لکھنے والے نبیوں کے زمانوں کے بہت بعد کے لوگ ہیں، اور نبی تک کوئی سلسلہ سند جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر ایک رائٹر کی بات، ایک لکھنے والے کی بات دوسرے لکھنے والے کی بات سے بالکل جدا ہے، بالکل مختلف۔ لہذا ہمارا یہ ایمان ہے کہ پہلی آسمانی کتابیں برحق ہیں، نبیوں کو عطا کی گئیں اور پہلی امتوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان پر ایمان لائیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آج وہ تغیر اور تبدل سے محفوظ نہیں رہ سکی، دنیا میں اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لہٰذا ان پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بھی آدمی ان پر عمل کرے بھی تو وہ کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اور یہ قیامت تک یہی کتاب رہے گی، اور اسی کتاب کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے والا انسان کامیاب اور کامران جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت بھی فرما دی، انا انزلناہ، کہ ہم نے قرآن مجید جو ہے اس کو نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو، وحی کو، شریعت کو، قرآن کو ہم نازل کرنے والے ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے خود اٹھا رکھا ہے۔ کوئی مائی کا لال قیامت تک اس میں تغیر اور تبدل کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے گا۔ ہم نے اس کی زیریں بھی اور اس کی زبریں بھی اور اس کی شدیں بھی اور اس کی مدیں بھی اور اس کے نقطے بھی محفوظ کر دی۔ آج دنیا میں ایسے بچے موجود ہیں جو قرآن مجید کے حروف کی تعداد جانتے ہیں، اس کے نقطوں کی تعداد جانتے ہیں، کوئی اس میں ایک نقطے کا بھی اضافہ یا اس میں کمی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، خیر و برکت کا منبع ہے، اور اس کے اندر حکمت و دانائی کا خزینہ ہے۔ یہ کتاب لوگوں کو ظلمت سے، تاریکی سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے نکال کر توحید اور رسالت اور فکر آخرت کا نور جو ہے وہ سینوں میں بھرتی ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو آسمانوں سے نیچے گرا دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ کریم اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پست کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسی کتاب کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی کتاب کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ متشابہات تلاش کرتے ہیں،
اس میں سے شکوک و شبہ والی چیزیں جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور ان کو خود بھی مانتے ہیں اور لوگوں میں بھی نشر کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو صحیح طریقے سے اس کتاب کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیتا ہے اور ان کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھی جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ عطا فرماتی ہے۔ یہ کتاب نور ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ قبر میں بھی یہ کتاب نور اور روشنی بن جائے گی، قبر کے اندھیرے جو ہے وہ چھٹ جائیں گے۔ میدان محشر میں جہاں پہ پل صراط کی تاریکیاں اور اندھیرے ہوں گے، یہ کتاب انسان کے لیے نور اور اجالا جو ہے وہ بن جائے گی۔ جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں تو ساری زندگی صرف کر دی جائے تو باتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ہی آیت جو ہے وہ کافی ہے، میں نے پیچھے بھی کئی دفعہ یہ آیت ذکر کی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جس نے ہمارے اس ذکر سے، ہماری اس شریعت سے، ہماری اس وحی سے منہ موڑا، وہ یاد رکھ لے ہم دنیا میں اسے سکون کا سانس اور چین کا سانس نہیں لینے دیں۔ دنیا میں وہ سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکے گا۔ وہ مال و دولت بہت زیادہ رکھتا ہو، حکومت کے عہدے اس کے پاس بہت زیادہ ہوں، بینک بیلنس اور بزنس بہت عمدہ قسم کا رکھتا ہو، اس کے بیوی بچے بہت زیادہ ہوں، لیکن وہ دنیا میں سکھ کا سانس نہیں لے سکے گا۔ دنیا میں زندگی کی گزران ہم اس کی گھٹن کر دیں۔ آج ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید مسلمان بہت کمزور ہیں اور مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ظاہری طور پر ایسا ہی ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید انگریز، یہود و نصارہ بڑی خوشی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور امیر لوگ جو ہے وہ بڑی راحت محسوس کرتے ہیں اور ان کو ساری آسانیاں جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایسا نہیں۔ تصویر کا ہمیں صرف ایک رخ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، عہدے موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں اور دنیا کی سہولتوں کی چیزیں موجود ہیں۔ یہ ہم دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ نعمتیں ہمیں نہیں ملی تو ہم نے دنیا کی ساری جو ہے وہ خیر اور برکت سے ہم محروم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ ذرا جا کر پتہ تو کیجیے، یہ پیسے والے لوگ، یہ کوٹھیوں والے لوگ، یہ بینک بیلنس والے لوگ جو ہیں، یہ جن کے پاس ہمیں ساری سہولتیں نظر آتی ہیں، ذرا پتہ تو کیجیے، رات کو سونے کے لیے 2-2 3-3 4-4 ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، پھر جا کر تھوڑی سی نیند آتی۔ اول تو وہ بھی نہیں آتی، اگر آتی ہے تو آدھی رات کو پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھئے تو صحیح۔ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی دولت میں نہیں رکھا ہے، یہ دنیا کے عہدوں میں نہیں رکھا ہے، یہ قرآن مجید میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور قرآن مجید سے بڑھ کر ذکر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، یاد رکھ لیں دنیا میں ہم ان کی گزران تنگ کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں سکھ اور چین اور سکون کا سانس نہیں لے سکتے، اور کل قیامت کے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے اور وہ کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آیات، یہ نصیحتیں، یہ ہماری نشانیاں، یہ ہماری وحی، ہمارا پیغام تیرے تک پہنچا تھا، تجھے بتلایا گیا تھا، تو نے پسے پشت ڈال دی۔ یہ قرآن مجید حفظ کرنے والے بچوں کا کام ہے، مولوی کا کام ہے، مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا کام ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں فرصت نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کی۔ کہا جس طریقے سے قرآن مجید کو دنیا میں تو نے پسے پشت ڈال دیا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، جاؤ تمہیں اندھا کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں، غیر مسلموں کے تو ہے ہی ہیں، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، ان کے گھروں میں قرآن مجید پڑا ہوا ہے اور روشن دان میں گرد و غبار کے اندر اٹا ہوا ہے۔ سارا سال جو ہے وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی نوبت پیش نہیں آتی۔ ہاں البتہ کبھی قسم لینی ہو، کبھی سر پہ رکھنا ہو، کبھی بیٹی کو توڑنا ہو اور رشتے میں اس کو منسلک کرنا ہو تو اس وقت جو ہے وہ قرآن مجید لایا جاتا اور اس کے سر پہ جو ہے وہ رکھ دیا جاتا۔
وگرنہ پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ رمضان کے مہینے میں کوئی ہاتھ لگا لیتا ہو۔ کتنے لوگ ہیں قرآن مجید پڑھنے والے، سوائے مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر پڑھنے کے علاوہ باقی لوگ کتنا قرآن کو پڑھتے ہیں؟ وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ بخشا بخشوایا قرآن مجید جو ہے وہ مل جائے۔ قاری صاحب ابو جی فوت ہو گئے ہیں، کوئی قرآن تو دے دیجئے۔ وہ بھی آگے سے عرض کرتا ہے کتنے والا چاہیے؟ 500 والا، 1000 والا، 10,000 والا؟ اچھا چاہیے، ہلکا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن مجید بھی قیمتوں والا ہے؟ جی ہاں، دنیا کے ہاں ایسا ہے، لوگوں کے ہاں ایسا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس قرآن کی ضرورت پڑتی ہے، پھر جو ہے وہ خریدا جاتا ہے اور باپ کو جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے جس نے ساری زندگی کبھی خود قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگایا۔ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا بھی ذریعہ ہے، جنہوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، جنہوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، جنہوں نے اس سے منہ موڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اس سے اعراض نہ کرو، اس کو پڑھو۔ اس سے اعراض کرنا، اس کو پسے پش ڈالنا، اس کو نہ پڑھنا بھی ہے۔ پڑھنے کے علاوہ اس کو سمجھنا بھی ہے۔ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی اس سے منہ موڑنے والے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں لیکن پھر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں وہ بھی منہ موڑنے والے۔ جو عمل کرتے ہیں اس کتاب کو پھر آگے نہیں پہنچاتے ہیں، یہ بھی اس کتاب سے منہ موڑنے والے۔ اور جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں وہ بھی اس سے منہ موڑنے والے۔ اسے پڑھیے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ بہت سے لوگ حافظ ہیں، قاری ہیں، غیر حافظ ہیں، غیر قاری ہیں۔ میں نے جی ماشاءاللہ 10 قرآن ختم کر لیے، میں نے 20 کر لیے، میں مکے مدینے کے سفر پہ گیا تو جاتے جاتے ایک قرآن ختم کر لیا اور ایک آتے آتے ختم کر لیا۔ اللہ کے بندے، کس کے لیے پڑھا؟ لوگوں کے لیے پڑھا تو تو نے بتلا دیا اور ریاکاری ہوگی، سارا عمل برباد ہو گیا۔ اگر اللہ کے لیے پڑھا تھا تو اللہ کو اسی وقت پتا چل گیا تھا جب تو پڑھ رہا تھا، جب تو پہلا حرف پڑھ رہا تھا اسی وقت اللہ کو پتا چل گیا تھا اس نے میرے لیے پڑھا۔ یہ لوگوں کو بتلانے والی چیزیں نہیں ہیں، دکھلانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج یہ موبائل نے اور نیٹ نے، کمپیوٹر نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اب یہ جملہ بدل دیا گیا ہے، نیکی کر اور واٹس ایپ میں ڈال، فیس بک میں ڈال۔ آج میرے بچے نے حفظ کر لیا جی، آج میرے بچے نے فلاں کر لیا جی، آج میرے بچے نے فلاں کر لیا، آج میں بیت اللہ میں کھڑا ہوں، میں دعا مانگ رہا ہوں، میں عمرہ کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں نے یہ نیکی کر لی ہے۔ نیکی کری اور واٹس ایپ میں ڈال، فیس بک میں ڈال۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ریاکاری بھی نہ کریے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید سے اعراض کرنا ہے اور منہ موڑ۔ جو لوگ پڑھتے نہیں وہ بھی منہ موڑتے ہیں، جو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں وہ بھی منہ موڑتے ہیں، جو سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے وہ بھی اعراض کرنے والے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں پھر آگے نہیں پہنچاتے وہ بھی اعراض کرنے والے۔ جو آگے تو پہنچاتے ہیں لیکن ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاتے ہیں، دل میں خواہش ہے لوگوں کو پتا چل جائے میں نے یہ عمل کیا ہے، میری شہرت ہو جائے، میری عزت بن جائے، میری بلے بلے ہو جائے، وہ بھی اس قرآن مجید سے منہ موڑنے والے۔ وہ یاد رکھ لیں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کا سانس نہیں دیتے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہو جائے۔ یہ ایمان لانا کتاب۔ اس سے آگے چلوں تو بات بہت دور چلی جائے گی، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ یہی ایمان لانا کتابوں پر کہ لوگوں یہ آخری آسمانی کتاب ہے اور یہ محفوظ ہے اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اس کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں، ان میں سے کوئی بھی آج کتاب جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کتاب پر عمل کرے اور اس کو پڑھے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کے بغیر، قرآن مجید کی اتباع کے بغیر انہیں بھی نجات نہیں مل سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کے لیے آئیں گے، اب وہ اپنی نبوت کا دوبارہ اعلان نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان لانا ہے اس کتاب کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر۔ آگے چلتے ہیں، 5ویں چیز ہے ایمان بالآخرت، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تو بہت آسان سی چیز ہے، لیکن شاید کسی کو نصیب ہوا ہو۔ زبان سے کہنے کی حد تک سبھی لوگ ہم شامل ہیں کہ ہمیں ایمان بالآخرت ہے،
قیامت کا دن آنا ہے، لیکن وہ ایمان ہے کیا ہے؟ اس کے بارے میں کبھی معلومات لی ہیں، کبھی پڑھا ہے، کبھی سوچا ہے؟ مرنے کے بعد ایک دن سب نے اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں دوبارہ پیش ہونا ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان لپیٹ کر جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑ لیں۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت۔ کبھی سوچا ہے وہ قیامت کا دن ہے کیا ہے؟ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، زمین لپیٹ دی جائے، سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، ستاروں کو جھاڑ دیا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، جس دن آسمان کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، جس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، روئی کے گالوں کی طرح، ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، اور ان کو ہوا میں مٹی بنا کر، گرد و غبار بنا کر بکھیر دیا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ لوگوں، آسمان، زمین اور پہاڑ یہ اٹھا کر ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا اور ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا جائے گا۔ لوگوں، اس دن فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا اور یہ سارے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، اس میں سے فرشتے جو ہے وہ اتریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے حساب کتاب کے لیے میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی آئیں گے اور اس کے فرشتے بھی آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کو مخاطب کریں گے۔ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کس کا ایمان ہے مالک یوم الدین؟ دنیا میں ہر بندہ ہی کہتا ہے بادشاہ تو میری ہے، یہاں پہ بات چلے گی تو میری چلے گی، میرے علاوہ یہاں پہ کوئی کھانس نہیں سکتا، کوئی آدمی میرے ہوتے ہوئے کوئی بات نہ کرے۔ لیکن کل سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، این الجبارون، کہاں ہیں سرکش قسم کے، جابر قسم کے، تکبر کرنے والے لوگ؟ گردنیں اٹھاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح، کون ہے آج بادشاہ؟ آج کے دن میرے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں، آج کے دن صرف ایک اللہ قہار و جبار جو ہے وہی صرف بادشاہ، اور میرا رب اس دن غصے میں ہوگا، بڑے شدید غصے میں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی کبھی وہ ایسے غصے میں نہیں آیا اور اس کے بعد بھی کبھی ایسے غصے میں نہیں آیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی وہ حساب کتاب دینا ہوگا۔ زمین کی، آسمان کی، پہاڑوں کی یہ مختلف کیفیتیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے قیامت کا منظر پڑھنا ہو تو وہ 3 سورتوں کی تلاوت، سورت شمس، سورت تکویر اور سورت انشقاق، ان تینوں سورتوں کو پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قیامت کا منظر جو ہے وہ بیان کیا ہے، پورا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے۔ جہنم نزدیک کر دی جائے گی، جنت نزدیک کر دی جائے گی، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ کیا کیا عجیب و غریب جو ہے وہ منظر ہوگا، دنیا میں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اس کے بارے میں سوچ تو سکتا ہے۔ یہ صورتیں تو پڑھے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو سورت تکویر کا ترجمہ آتا ہے، سورت انشقاق کا ترجمہ آتا ہے، سورت انفطار کا ترجمہ آتا ہے؟ کون ہے؟ بلکہ زبانی کس کس کو آتی ہے؟ یہ 30ویں پاری کی صورتیں ہیں، کوئی سورت بقرہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی آدھے صفحے کی صورت۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ صورتیں یاد ہیں؟ چند فیصد بھی نہیں ہے، چند فیصد بھی اگر کہا جائے، 5-10% کہا جائے کہ لوگ ہیں جن کو زبانی یہ صورتیں آتی ہیں، تو ایسا بھی نہیں۔ ترجمہ کس کو آتا ہوگا، مفہوم کس کو آتا ہوگا، وہ قیامت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسمان اور زمین سارے تبدیل کر دیں، زمین کو ختم کر دیا جائے گا، ایک نیا ہی چٹیل میدان ہوگا، لا ترى فیہا عوجا ولا امتا، تجھے اس میں کوئی ٹیڑھ پن جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، کوئی اونچی نیچی جگہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 صورتوں کو پڑھیے جا کر، اور دیکھیے کہ وہ قیامت کا کیا منظر ہوگا اور یہ دنیا کی مخلوقات کی کیا چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ دوسرے نمبر پر جو دیکھنے والی بات ہے وہ انسانوں کی ہے۔ محشر کے میدان میں
انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر بیان فرمائی ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے۔ ان میں سے ایک حالت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے۔ دنیا کا زلزلہ جو تمہیں ایک دفعہ خوب جھنجھوڑ دیتا ہے اور ہلا کر رکھ دیتا ہے، ہر کسی کا جسم ہی کانپتا نہیں بلکہ دل بھی کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی زمین ادھر سے ادھر، چھت جو ہے وہ ہلتی ہوئی نظر آئے، انسان کے کیا تصورات ہوتے ہیں، انسان اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو بھول جاتا ہے۔ یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ ہر بندہ جس نے کبھی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوتا وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ کہا لوگو یہ تو معمولی سے جھٹکے ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے، جب وہ سب کچھ توڑ پھوڑ کر رکھ دے گا تمہیں پھر پتہ چلے گا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو دیکھے گا کہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، انسان اپنے قیمتی مال سے غافل ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگوں تم ایک دوسرے کو دیکھو گے شاید وہ نشے کی حالت میں ہیں، جیسے انسان نے نشہ کیا ہوتا ہے تو گرتا پڑتا ہے، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کی سختی اتنی ہوگی کہ انسان ایسے لگے گا جیسے نشے کی حالت، سنبھل نہیں پائے گا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا۔ کیوں؟ ان عذاب اللہ شدید، تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت۔ یہ ایک جگہ پہ اللہ تعالی نے منظر کشی۔ دوسری جگہ پہ انسان کے بارے میں آتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے، جس کو دنیا میں جس کی خاطر وہ سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، آج وہ اسے بھول جائے گا اور اسے دور بھاگے گا کہ میرا بھائی میرے قریب نہ آئے، اپنے ابو سے، اپنی امی سے دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے دور بھاگے گا، اپنے قریبی رشتہ داروں سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا کہ آج مجھ سے کوئی کچھ نہ مانگے، آج صرف مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، میری جان بچ جائے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جزا و سزا سے بچا دے، آج میرا معاملہ اللہ اچھا کر دے۔ ہر انسان ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور بھاگ۔ تیسری حالت انسانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں معلوم ہے کل قیامت کے دن یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا، اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنی نسلیں ہیں سب کو ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کیے ہوئے، جس طرح بچہ پہلے دن پیدا ہوتا ہے اس حالت میں انسان کو جو ہے وہ اٹھائے گا، اسی حالت میں جمع کیا جائے گا، اور سورج بھی انسان کے 1 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ آ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں اکٹھے؟ کیا عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے، ان الامر اشد من ذلك ان يهمهم، معاملہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ ان کو ایک دوسرے کی دیکھنے کی فکر ہو، ایک دوسرے کو دیکھنے کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر کوئی آدمی اپنے ہی آپ میں ڈوبا ہوا، اسے صرف اپنی فکر ہوگی، وہ کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اتنا شدید معاملہ ہوگا، اتنا سخت معاملہ ہوگا۔ کہا لوگوں یہ قیامت کا دن ہے جس دن انسان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ ایک طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب چیزوں سے انسان غافل ہو جائے گا، دوسری طرف فرمایا انسان اپنے قریبی رشتے داروں کو چھوڑ بھاگے گا، اور تیسری طرف فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بغیر ختنے اور ننگا بدن اور ننگے پاؤں اللہ کے دربار میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے جمع کیے جائے۔ کبھی سوچا ہے یہ قیامت کا دن کیا ہے؟
اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ یہ ایمان لانا۔ اور بھی مناظر ہیں، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی وہ پھر بیان کروں گا۔ آج کے درس، آج کے جمعہ کا خلاصہ وہ صرف اتنا ہی ہے کہ لوگوں، ایماندار کون لوگ ہیں اور کامیاب لوگ کون ہیں؟ ان کا پہلا وصف جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کامیاب لوگ ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ملائکہ اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کی دو باتیں، کتاب اللہ پر ایمان لانا بالخصوص اور باقی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بالعموم، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ وہ دن آنے والا ہے، یقیناً آنا ہے، اور اس دن یہ حالات ہوں گے، اور میں نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنا وقت جو ہے وہ اس کام کے لیے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ لوگ کامیاب، اور جنہوں نے اس کام کے لیے وقت نہیں لگایا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ لوگ ناکام، یہ لوگ فیل ہیں، راسب ہیں، یہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی ذات پر اور دوسری جتنی بھی چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔